الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اسماء العدد حصہ دوم اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ عدد کسری کہلاتے ہیں۔ اب عدد کسری کون سا ہوتا ہے؟ اشیاء کے تناسب کو ظاہر کرنے والے عدد عدد کسری یا کسور کہلاتے ہیں۔ ذرا دوبارہ نوٹ کر لیں، اشیاء کے تناسب کو ظاہر کرنے والے، یعنی تناسب کو ظاہر کرنے والے عدد عدد کسری یا کسور کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کسور کی عربی آدھے یعنی 1/2 کے لیے نصفن ہوتی ہے، اور باقی کے لیے فعلن یا فعلن کے وزن پر عدد اصلی سے بنائی جاتی ہے۔ عدد اصلی سے بنائی جاتی ہے۔ کون سے عدد کا بنایا جاتا ہے؟ کسور عدد کسری بنایا جاتا ہے، یہ دو اوزان کے ذریعے سے، ان دو اوزان کے ذریعے سے، فعلن یا فعلن۔ ٹھیک ہے، اعداد کسری میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا، یعنی مذکر و مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، اور یہ مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی جنس استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، 1/3 کو جو ہم جیسے ہم کہتے ہیں تیسرا حصہ کہتے ہیں نا، ثلثن یا ثلثن، دو اوزان تھے نا، فعلن یا فعلن۔ اب دیکھیں ثلثن یا ثلثن، یہ ہے عدد کسری، تیسرا حصہ۔ ٹھیک ہے، اب اسی کو کہتے ہیں نا تناسب، تیسرا حصہ۔ اچھا، اسی طرح ربعن یا ربعن، فعلن یا فعلن۔ اب یہ بالکل ہی آسان ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، خمسن یا خمسن، پانچواں حصہ۔ چھٹا حصہ سدسن یا سدسن، یعنی فعلن یا فعلن۔ تو یہ وزن آپ کے ذہن میں ہو تو یہ کیا ہے جی؟ چھٹا حصہ۔ اس کے بعد ساتواں حصہ، آٹھواں، نواں۔ اب اس کی کیا ہوگی؟ سبعن یا سبعن، ترجمہ کیا ہوگا؟ ساتواں حصہ۔ آٹھواں حصہ ثمن یا ثمن، آٹھواں حصہ۔ نواں حصہ تسعن یا تسعن، نواں حصہ۔ اور عشرن یا عشرن، یہ ہے جی 10واں حصہ، 1/10، 10واں حصہ۔ اچھا، اب یہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مندرجہ بالا تمام قصور کی جمع افعال ان کے وزن پر آتی ہے، جیسے ثلثن کی جمع کیا آئے گی؟ اثلاثن۔ ربعن کی جمع کیا آئے گی؟ ارباعن۔ عشرن یا اس سے کم کے قصور کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، جیسے دیکھیں یہ کیا ہے؟ اپنا 4 کا تیسرا حصہ، نہیں اپنا ثلثن ارباعن، 4 کا تیسرا۔ ٹھیک ہے، کیا 4 کا تیسرا یعنی اپنا 4 میں سے تیسرا حصہ۔ اسی طرح ستۃ اسباعن، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ 7 کا چھٹا حصہ۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ 9 کا چوتھا حصہ، اربعۃ اتساعن۔
اسی طرح 10 کا 7واں حصہ، 10 کا 7واں، اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں 7 اعشار، اور ثلثانی یا ثلثین، ٹھیک ہے، 2 تہائی۔ عشر سے اوپر کے قصور مندرجہ ذیل طریقے سے بنائے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ عشر 10 سے اوپر کے قصور۔ اربعتم من احد عشر، یہ بالکل ہی آسان ہے، اربعتن 4، کیا ہے؟ من احد عشر، یعنی 11 میں سے چوتھا حصہ۔ احد عشر من 20، یا یعنی 20 میں سے 11واں حصہ۔ احد عشر علی 20، اچھا من بھی لگا سکتے ہیں، علی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علی 20 وغیرہ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ 2 2 3 3 4 4 جیسے ہم بولتے ہیں نا، اس کا وزن کیا ہے؟ مفعلو اور فعالو کا وزن استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ 2 2 3 3 4 4۔ دیکھیں اب، مثنا اصل میں ہے یہ مثنیو، تو وہ آپ کو پتا ہے حرف علت یا اگر متحرک کو پیچھے زبر ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ الف سے بدلی ہوئی ہے لیکن شکل یہی رہے گی، پیچھے کھڑی زبر لگا دی گئی ہے، مثنا۔ اچھا مثنا یعنی 2 2، ویسے اس کا معنی 2 ہے لیکن عمومی طور پر جب ہم بولتے ہیں تو 2 2 بولتے ہیں۔ اسی طرح ثلاثو، ثلاثو، فعالو، مفعلو یا فعالو، ٹھیک ہے، ثلاثو یعنی 3 3، اور رباعو یعنی 4 4، اور پھر کیا ہے؟ 1 1، فرد کہتے ہیں نا ایک کو، تو یہاں پہ کیا ہے؟ فرادا، 1 1۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی مثال ہے، فَانْكِحُوا، پس تم سب نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، اور تم میں سے، مثنا 2، و ثلاثہ اور 3، و رباع اور 4۔ ہم بولیں گے کیسے؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، 3 3، اپنا 2 2، 3 3 اور 4 4۔ تم نکاح کر لو جو پسند آئے تم کو، اور تم میں سے 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ یہ جو دوسری شادی کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر جب ہے تو انسان کے اوپر، جو انسان ہے اس کو چاہیے بس دنیا کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے تو آزمائش ہے، تو اللہ نے جب کوئی حکم دیا ہے تو بس پھر اس میں چون چرا یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے نہیں، اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر کوئی مرد اس طرح چاہتا ہے تو بہرحال اس کو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داریاں اس کو ادا کرنی پڑتی ہیں۔ میرے دادا جان کی ایک وقت میں تو نہیں، بہرحال اس طرح رہی ہیں، ان کی 4 شادیاں رہی ہیں، تو ایک بیوی میں سے 2 بچے تھے وہ وفات پا گئے، وہ میرے والد صاحب سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ ایک بیوی ان کی پھر اور یعنی انہوں نے شادی کی تو اس میں سے میرے والد صاحب اور ان کی بہن ہے، پھر وہ وفات پا گئیں، پھر ایک اور خاتون سے انہوں نے شادی کی، اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ بہت غصے والی خاتون تھیں، وہ پہلے والے بچوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، کچھ بہرحال جو بھی معاملات تھے اس کو انہوں نے طلاق دے دی، پھر ایک اور خاتون سے شادی کی، اس میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ خود دنیا سے چلے گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اب جو پیچھے بچے ہیں ان کے مختلف مسائل ہیں، اللہ کا کرم ہے میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے تو انہوں نے بہرحال باپ کی جگہ پہ ان کو سنبھالا، لیکن بہرحال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً بہرحال
ذمہ داری کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو بہرحال بہت اہم ہے۔ اصل اب بات کیا ہے، یہاں سے بات سمجھنے والی جو ہے وہ کیا ہے، جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ہماری زبانیں بند ہو جائیں، بس خاموش ہو جائیں۔ بھائی دیکھیں نا، کوئی بندہ، کسی بندے کے لیے مشکل ہو رہی ہے نا، یعنی خاتون کے لیے ہو سکتا ہے قبول کرنا آسان نہ ہو، لیکن کیا ہے بھائی، دنیا میں آزمایا جا رہا ہے نا، تو پھر اس کا اللہ رب العزت نے آخرت میں اجر دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، تو پھر اس میں کئی حکمتیں ہوں گی تو اجازت ہے نا۔ اس وجہ سے پھر انسان ان حکمتوں کی بنیاد پر خود صبر کا گھونٹ پی لے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اب آپ کو میں اس سے بڑی بات بتاؤں، کوئی بھی مرد جو چاہتا ہے نا میں شادی کروں، تو وہ اس چیز کے لیے بھی اس کو تیار ہونا چاہیے بہرحال، کہ وہ پھر اس کی اپنی بیٹی ہو، اس کی اپنی بہن ہو، اس کی اپنی والدہ ہو، تو کیا ان کے لیے یہ چیز پسند کرے گا؟ مثال کے طور پر والدہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ تیار ہے کہ دوسری جگہ پہ اس کا نکاح کروائے؟ بیٹی ہے تو اس کے اوپر یعنی کہیں پہ دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اچھا جی، وہاں پہ جس کو دی ہے اس نے اگر دوسری شادی کی ہے تو کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہے؟ یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تو پھر ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور تیار اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 جو اس نے چھوڑا، ما ترک، جو اس نے چھوڑا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اچھا، کیا ہے جی یہاں پہ؟ وَلِأَبَوَيْهِ، اس کے والدین کے لیے میں سے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے۔ اچھا، اب ان آیات کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے، کیونکہ پھر صاف ظاہر ہے یہ تو وہ سدس استعمال ہویا ہوا ہے، حصہ جو استعمال ہوا ہے وہی آیات کا حصہ اٹھایا گیا ہے۔ پوری اس کی تفصیل تو صاف ظاہر ہے، ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کو جا کے دیکھیں گے، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اور ویسے یہ جو تقسیم کے اور وراثت کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی بندہ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی معاملہ اس طرح کا پیش آتا ہے تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے جو اس کے ایکسپرٹس ہوں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کے اندر ہر بندہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، چاہے کوئی عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، ہر بندہ اس فیلڈ میں اس خاص تقسیم کے حوالے سے، یا یہ ہے کہ وراثت سے متعلق ہر بندے کو مطلب اچھے طریقے سے علم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ثمن کا مطلب 8واں حصہ، ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکتم، جو تم نے چھوڑا۔ یعنی ایک بندہ اگر مرد کوئی فوت وفات پا جاتا ہے تو پھر خاتون کا 8واں حصہ ہوتا ہے نا۔ فہم شرکاء فی الثلث، بس ان کے لیے شریک ہیں 1/3، ٹھیک ہے، ثلثی، تیسرا حصہ۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ، پھر اگر ہو ان سب کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ چوتھا حصہ، مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا۔ یعنی خاتون اگر وفات پا گئی ہے تو پھر اس کی اولاد بھی ہو تو مرد کے لیے کیا ہوگا؟ چوتھا حصہ ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر میں وہی کہوں گا، اس کی تفصیل جو ہے الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لقد جئتمونا فرادا، یقیناً اور تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، تنہا، یعنی اکیلے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ یا پہلی بار۔ لیکن یہ اتنا تھا وہ جو ہے عدد کا جو دوسرا حصہ ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اسماء العدد حصہ 100۔
دیکھیں، اشیاء کی ترتیب یا مرتبے کو ظاہر کرنے والے عدد کو عدد ترتیبی یا وصفی کہتے ہیں، وصفی یا ترتیبی کہتے ہیں۔ 2 سے 10 تک عدد ترتیبی الفاعل کے وزن پر اور اس کی مؤنث الفاعلۃ آتی ہے۔ 1 کے لیے عدد ترتیبی اور اس کی مؤنث قاعدہ سے مختلف ہوتی ہے، تو وہ اب آپ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا کیا ہے؟ الاول، اور مؤنث کے لیے الاولا۔ دوسرا کیا ہے؟ الثانی، اور مؤنث الثانیۃ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ترتیب ہے نا، دیکھیے گا آپ، اول ثانی، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الثالث، الثالث، الثالثۃ، مؤنث کے لیے الثالثۃ۔ اچھا، اور الرابع۔ اچھا، اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو کوئی سمجھانے والی بات تو نہیں ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہے۔ الفاعل کے وزن پر ہے نا، تو بس وہ اس وزن کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ الرابع، چوتھا، الرابعۃ، چوتھی۔ اسی طرح الخامس، پانچواں، الخامسۃ، پانچویں۔ چھٹا السادسۃ، اپنا السادس، چھٹا، السادسۃ، چھٹی۔ اور السادس، نہیں، السادس غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ السادس تو چھٹا ہو گیا نا، ساتواں کے لیے السابع، السابع، اور مؤنث السابعۃ، یعنی ساتویں، ساتواں اور ساتویں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الثامن، آٹھواں، الثامنۃ، آٹھویں۔ التاسع، نواں، التاسعۃ، نویں۔ اور اسی طرح العاشر، 10واں، اور العاشرۃ، 10ویں، یعنی مؤنث۔ جی جی، السابع اسی طرح آئے گا، بالکل صحیح آپ نے لکھا۔ یہ اصل میں نا لکھنے میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، وہی کاپی کر کے پھر نیچے لکھا جاتا ہے نا، تو وہ لکھنے سے بھول گیا، یہ بعد میں ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ۔ 10واں ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں چند 11 سے 19 تک کے عدد ترتیبی۔ الحادی عشرہ، الحادی عشرہ، الحادیۃ عشرۃ۔ اسی طرح الثانی عشرہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ والے قواعد نہیں لاگو ہو رہے جو پیچھے ہم نے جو ہے عدد اصلی میں پڑھے تھے۔ دیکھیں پہلا عدد بھی گولتا والا ہے، اور آخری عدد بھی گولتا والا ہے، اور ادھر کیا ہے؟ الحادی کے اندر کوئی گولتا نہیں ہے۔ الحادی عشرہ، الحادیۃ عشرۃ۔ اسی طرح الثانی عشرہ، الثانیۃ عشرۃ، یعنی 12واں یا 12ویں۔ اسی طرح التاسع عشرہ، 19واں، اور التاسعۃ عشرۃ، 19ویں۔ مرکب عددی۔ اچھا جی، مرکب عددی کیا ہے؟ معدود سے، دیکھیں اسم العدد اور جمع معدود کیا بنتا ہے؟ مرکب عددی۔ معدود سے مراد وہ اسم ہے جس کی تعداد، ترتیب یا وصف بیان کیا جا رہا ہو، مثلا 4 قلم میں 4 کیا ہے؟ اسم العدد ہے، اور قلم معدود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے سن لیں، کیا ہے جی؟ اسم العدد، جمع معدود۔ اب 4 اسم العدد ہے نا، جمع معدود کیا ہے؟ قلم۔ ٹھیک ہے، یہ جب اسم العدد اور معدود ملتے ہیں تو مرکب عددی بنتا ہے۔ مرکب عددی میں اکثر و بیشتر عدد پہلے اور معدود، یعنی جس کا عدد گنا جا رہا ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، سوائے 1 اور 2 کے اعداد کے لیے۔ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے عدد اور معدود میں مطابقت ہوتی ہے، البتہ عقود 100، 1000 اور ان کے تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، معدود کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں۔
معدود اکثر و بیشتر بصورت نکرہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے نا وہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور دو کے اعداد کے لیے معدود پہلے آتا ہے، اور مرکب توصیفی کی طرح ہر اعتبار سے معدود اچھا جی، کال درمیان میں ایک دو دفعہ آ گئی ہے تو مشکل پیش ہو رہی ہے، چلیں۔ اچھا جی، نفقۃ واحدۃ، اور دیکھیں مرکب یہ دونوں جو ہے مرکب توصیفی کی طرح ایک دوسرے کے مطابق ہیں لیکن درمیان میں واو آ رہی ہے۔ اسی طرح الہین اثنین، نفس واحدۃ، ایک یا دو کے لیے عدد کا ذکر ضروری نہیں ہوتا، البتہ بعض اوقات تاکید کے لیے یا بطور صفت اس میں عدد بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ایک قلم، قلم واحد مذکر کے لیے، اور دو کتابیں، کتابانی اثنانی، دیکھیں اب کتابانی یعنی دو، اثنانی دو۔ اسی طرح ایک بات، کلمۃ واحدۃ، یعنی کلمۃ کا مطلب بھی تو ایک ہے نا، واحدۃ کا مطلب بھی ایک ہے۔ دو استانیہ، معلمتان اثنتان، مؤنث کے لیے دو استانیہ۔ تین سے لے کر 10 تک کے اعداد کے لیے مرکب عددی مرکب اضافی کی طرح بنتا ہے۔ اب اس کے ہم انشاءاللہ مثال دیکھیں گے۔ اسم العدد و مضاف کی طرح خفیف اور معدود جمع اور مضاف الیہ کی طرح حالت جر میں آتا ہے، اپنا جمع مکسر کو بھی مذکر ہی مانا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ اصلاً مؤنث ہو۔ ایک اور دو کے اعداد کے علاوہ باقی تمام اعداد کے لیے معدود اسم العدد کے بعد آتا ہے، معدود جس کو گنا جا رہا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اسم العدد کے بعد آتا ہے۔ البتہ بعض اوقات معدود کو پہلے، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے اس کو پہلے بھی لایا جا سکتا ہے، جس سے مبالغے کا اسلوب پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر زیادتی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ جیسے السماوات السبع، یعنی 7 آسمان۔ اصل میں تو جو جملہ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر کیا کیسے بننا چاہیے؟ السبع السماوات، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ السماوات السبع کے معنی ہوں گے ساتوں کے ساتوں آسمان، یعنی زور پیدا ہو گیا نا۔ تین سے 9 تک کے غیر معین اعداد کے لیے مرکب عددی اسی طرح بنتا ہے جیسے 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کے لیے۔ اب دیکھیں جیسے بضعۃ اطفال و بضع طفلات، کچھ بچے اور کچھ بچیاں۔ اب یہ جو عدد ہے نا یہ معین نہیں ہے، یعنی 6 معین ہے، 5 اگر ہم کہہ دیتے پھر بھی معین تھا، یعنی 5 بچے اور 5 بچیاں تو وہ تو معین تھا نا، لیکن یہ غیر معین ہے، ٹھیک ہے۔ بضعۃ اطفال یعنی کچھ بچے، و بضع طفلات اور کچھ بچیاں، اس کا مطلب معین عدد نہیں ہے۔ اچھا جو معین ہے وہ کیا ہے؟ جیسے 4 قلم، اربعۃ اقلام مذکر کے لیے، خمس ناقات مؤنث کے لیے، اور اسی طرح خمسۃ انہار 5 نہریں، ثمانیۃ رجال 8 مرد، سبع بقرات 7 گائیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا ہے، سبع بقرات۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ مرکب عددی میں معدود، واحد اور منصوب استعمال ہوتا ہے تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق۔ اثنی عشرہ نقیبا، اثنی عشرہ نقیبا یعنی 12 نقیب۔
11 सितारे, अहदा आशरा कौकबन मुज़क्कर के लिए। 40 मसाजिद, सित्ततुन व अर्बऊन मस्जिदन, जिसको गिना जा रहा है उसे मंसूब लाया जाएगा। देखें, मुरक्कब अददी में मादूद वाहिद और मंसूब इस्तेमाल होगा, यानी जिसको गिना जा रहा है वो वाहिद भी होगा और मंसूब भी होगा। हालांकि 11 सितारे, सितारे तो जमा है ना, लेकिन इधर वाहिद इस्तेमाल हुआ है और मंसूब इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह मस्जिदन, हालांकि मसाजिद तो जमा है ना, लेकिन मस्जिदन वाहिद इस्तेमाल हुआ है और जो है नसब की हालत में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद क्या है, 83 बागात, सलासुन व समानूना, सलासुन व समानूना हदीक़तन मुअन्नस के लिए। और 50 रातें, खमसून लैलतन, 50 रातें। मेरे ख्याल में इतना काफी है, और मुझे लगता है हमारी क्लास तकरीबन होने मुकम्मल होने लगी है। हम्म, मैं देख लेता हूँ, अगर अभी खत्म होती है तो फिर सारी खत्म कर लेते हैं, लेकिन कवायद बहुत सारे आ गए हैं, कहीं आप लोगों के दिमाग से ऊपर ही गुजर रही होंगी ये तो चीजें। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ बस देखे ना, थोड़ा सा है, आज ही पढ़ लेते हैं, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। 100 लड़के, मिअतु वलदिन, देखें मुरक्कब अददी मुरक्कब इजाफी की तरह बनता है। इस्मुल अदद मुजाफ की तरह खफीफ और मादूद वाहिद और मुजाफ इलैह की तरह हालत जर में होता है। देखें, मिअतु वालदिन यानी 100 लड़के, 100 लड़के। 1000 लड़कियां, अल्फु बिनतिन 200 बस्तियां, मिअता, मिअता नहीं होना चाहिए था। और आपको याद होगा जब मुजाफ हम पढ़ा करते थे, मुजाफ की तरह बन रहा है ना, तो मुजाफ के साथ अगर नून इराबी होती थी तो वो गिर जाया करती थी, याद होगा आपको। मिअता नहीं होना चाहिए था ना, तो नून इराबी गिर गई, ये बन गया मिअता क़रियतिन, 200 बस्तियां। 2000 कुर्सियां, अल्फानी होना चाहिए था ना, तो नून इराबी गिर गई मुजाफ होने की वजह से, तो ये मुजाफ मुजाफ की तरह बना हुआ है, इसलिए उसकी जो नून इराबी है वो गिर गई है। अल्फा कुर्सियन, और मुजाफुर इलैहि आपको याद होगा हमेशा मजरूर आता है, तो ये उसी शक्ल में बना हुआ है। इसी तरह 300 ऊंट, सलासुमिअती जमलिन, 300, सलासुमिअती 300, अच्छा मिअतीन होना चाहिए था ना, लेकिन आपको पता है ये मुजाफुन इलैहि का किरदार, और याद करें, जो जब मुजाफुन इलैहि और मुजाफ एक इसम होता है तो शुरू में अल नहीं होता, आखिर में तनवीन नहीं होती, ठीक है, तनवीन नहीं हो गई, और फिर जर की हालत में भी मुजाफुन इलैहि होता है। जमरिन जर की हालत में है। इसी तरह 4000 फरिश्ते, अरबातु आलाफी मलकिन, यानी 4000 फरिश्ते। अच्छा जी, मादूद बसूरत नकरा इस्तेमाल होता है, अलबत्ता उसे मुअर्रफ बिल लाम भी लाया जा सकता है, जिसको गिना जा रहा है उसको मुअर्रफ बिल लाम भी लाया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में उसका जमा या इसमें जमा होना जरूरी है, और उससे कब्ल मिन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इशरूना रजुलन को इशरूना मिनर रिजाली, इस तरह आएगा। अब रजुलन तो नकरा है ना, लेकिन इसको मार्फा भी लाया जा सकता है इस तरीके से, पहले मिन लगाएंगे। कई अस्माउल अदद के बाद जो मादूद वाक़े हो उस पर आखिरी अदद का असर पड़ेगा। मसलन अल्फुं व तिस्उमिअतिन व सित्तुन व सलासून सनतन, 1936 बरस में सनतन पर सलासूना का असर हुआ है, लिहाजा ये वाहिद और मंसूब है। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, जिसको गिना जा रहा होता है उसको मंसूब, वाहिद और मंसूब लाया जाता है। इसी मुरक्कब अददी की अरबी सित्तुन व सलासून व तिस्उमिअतिन व अल्फु सनतिन, ठीक है। यहाँ पे मुजाफ और मुजाफुन इलैहि की तरह आ रहा है ना, इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें सनतिन अल्फुन की वजह से मजरूर है। ठीक हो गया जी।
मेरे ख्याल में इतना ही था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वाक़तन इसकी जज़ा दे। आज का जो हमारा जो पीछे अरबी ग्रामर हम जितनी पढ़ते आ रहे थे वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर हम दोबारा दोहराई की तरफ जाना शुरू कर दें तो भी की तो जा सकती है। हमारे पास एक महीना है रमज़ान से पहले पहले, ऐसे समझें। आप लोगों का ही मशवरा जो भी होगा उसी के मुताबिक करेंगे। और अब आप ये करें कि जो लोग रेगुलर पढ़ते रहे हैं वो अपने नाम और वल्दियत जो भी लिखनी है सनद के ऊपर वो मुझे लिख के भेज दें, ताकि वो मैं फौरी तौर पर बनवा दूं। और मैं खुद बाकी जो आपकी हाजिरी है वो मैं देख लूंगा। जिसकी 75% हाजिरी होगी इंशाल्लाह उसको मैं सनद बना के दे दूंगा। ठीक हो गया। आप अपना नाम और वल्दियत, या अगर कोई खातून है तो वो अपने शोहर का नाम लिखवाना चाहती हैं तो साहब जरा शोहर के नाम से ही होता है, तो बस वो फिर अपने शोहर का नाम लिख देंगी तो इंशाल्लाह फिर चल जाएगा। हाँ, दोहराई अगर आप लोग कहते हैं तो सारे लोग आप अपना अपना मशवरा दीजिएगा। तो मैं तो साहब जरा एक मेरा जो मेरा काम है, मेरा शौक है, तो मैं अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से मैं दोहराई करवा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये पूरी अगर ग्रामर को दोहराना है तो इसी तरह तकरीबन कोई मेरे ख्याल में एक महीना लग ही जाना है। तो देख लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि साथ साथ कुछ थोड़ा सा मुख्तसर तर्जुमा भी हो जाए तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक हो गया। चलें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने मुझे दुआओं में जरूर याद रखना है। और जो लोग रेगुलर रहे हैं वो अपनी मुझे नाम और वल्दियत लिख के वो भेज देंगे, तो इंशाल्लाह मैं फौरी तौर पर ये सनद बनवा के आप लोगों को भेज दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।